بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت جب انہوں نے سر سجدے میں رکھا تو اس وقت ان کا سر کاٹا گیا۔ زمانہ یہ جانتا ہے کہ جب آپ کا سر سجدے میں تھا تو اس وقت سنان بن انس نے آپ کے سر کو کاٹا، یا خولِ بن یزید نے کاٹا، یا شمر نے کاٹا۔ اختلافات ہے روایت کے اندر، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت کے اندر دست باطل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق رکھا کہ یہی پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکھٹ پر جھکے گا۔ یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے، تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑی ہوئی دیکھیں تو دل کتنا اداس آ۔ تو راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ اتنے زخم جسم کے اندر، اور جسم چور چور ہے زخموں سے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، اللہم رضنت بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما بالامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک، اگر تو میری تقدیر پر راضی ہو گیا ہو، میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا۔ اگر تو میرے دکھ میں راضی ہے مالک، میں سب کچھ قبول کرتا ہوں۔ حسین تیری رضا پہ راضی ہے میرے مالک، کیا تو بھی بتا، کیا تو بھی حسین پر راضی ہوا ہے؟ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر، علی شیر خدا کو ناز ہے، اس دروازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا، پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی، تم پر ہزاروں سلام، ناز آل نبی تم پر سلام۔ آج کلیجہ بھی دم توڑ رہا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ اس مضمون کو چھیڑا جائے۔ سلام کرتے ہیں، یہ سورج سامنے اٹھ رہا ہے۔ میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں نے تو نہیں دیکھا اے سورج، تم نے تو دوپہر کا منظر دیکھا تھا، جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا، جب گر لٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ رو رہی تھی، اور جب گھوڑا حالی پلٹا تھا تو سکینہ پوچھتی تھی، گھوڑے تو حالی آ گیا ہے، حسین کہاں چھوڑ آیا ہے؟ آج یہ سورج یہ چمک چمک کر کے ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پر حسین نے تو سر کٹا دیا۔ آج تم کہتے ہو دین پر چلنا مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو، تم وہ ویلا ڈال رہے ہو جن کے لیے مساجد میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی سردیوں میں دستیاب ہیں اور گرمیوں میں ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح حسین ابن علی کو، سجدے میں سر رکھ کر کے پیشانی رب کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے، مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پر راضی ہوں، کیا تو بھی بتا کہ کیا تو حسین پر راضی ہے یا نہیں ہے؟ اے حسین ابن علی، تم پر ہزاروں سلام، ناصر علی نبی تم پر ہزاروں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام تم پر ہزاروں سلام۔ اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیزاں ہے تو، رب کعبہ کی قسم فہر کا دل میں دغیچہ واز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے تم کو ناز کرنا، ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پر، ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام ہو، اتنے زخم کلیجے پر ہوں تو کھڑا نہیں ہویا جاتا، لیکن جبر کے خلاف اتنی شدت سے کھڑے ہیں
کہ حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ اقبال کہتا ہے یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ مرتا تو وہ ہے کہ جس کی فکر مل جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نصب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے۔ حسین کا نصب العین زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کر کے جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یزید کا نام بھی کوئی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے لیتا ہے۔ کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہو، نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو۔ تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام بھی لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اور جب ہمارے لبوں پر نام حسین آتا ہے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی، قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے، لہجے میں تنتنا ہے تو کہو حسین ہار گئے، انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے۔ زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا اور حسین آج بھی جیتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کاٹ لیا گیا اور ہولی بن یزید نے نیزے کی نوک پر سر رکھا، جو سر کا رخ ہے وہ زمین کی طرف پہ تھا، کسی نے کیا خوب کہا کہ آپ کا سر نیزے پہ، یعنی سجدہ ثانی بھی ہے آرزو۔ وقت کے دو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوا تو سر انور جدا کر لیا گیا، جب نیزے کی نوک پر تھا سر تو رخ زمین کی طرف تھا۔ شاعر کہہ رہا ہے ذرا غور سے دیکھو کہ سر حسین کیا کہہ رہا ہے۔ سر حسین کی پیشانی زمین کی طرف ہے، پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ تو جب امام حسین کا سر ہولی کے نیزے پر نوک پر چڑھایا تو اس نے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم فتح یاب ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کاٹ لیا۔ کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو، یہ تو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے۔ حسین کا سر کل بھی اونچا تھا، حسین کا سر آج بھی اونچا ہے۔ اس کا نام زندہ، اس کا پیغام زندہ، اس کی فکر زندہ۔ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جو حضرت زینب اور حضرت زین العابدین کو پہنچے ہیں۔ سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ 14 سال کی عمر ہے، بیمار ہیں۔ تاریخ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی حضرت زینب عابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے، کہتے ہیں مجھے سکینہ کی پیاس یاد آ رہی ہے، مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے، ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی یہ قافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا کہ جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو وہ دکھ کا اظہار کیا۔ سب لوگ یہاں سے یزید کی بربریت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن کو، قتل کے داغ کو کبھی نہیں دھو سکتی۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیا، بس اس کے ٹسوے تھے جو بہانے لگانے لگ گیا۔ لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابو برزہ وہاں پہ صحابی رسول موجود تھے، وہ کھڑے ہو کر کے جسم کانپتا ہے ان کا، کہنے لگے ظالم ارفع قدیبک، اپنی چھڑی ہٹا دے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے۔ تو وہ یہ کہہ کر کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے ہوئے آپ کے بدن پر کپ کپی ٹاری تھی۔ بعد میں شزید نے کہا
حضرت غلطی ہوگی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا، بتائے آپ کی کوئی شرط ہو؟ کہا میری 4 باتیں مان لو۔ وہ 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سر حسین، سر شہید ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کر کے ان کی تدفین کر سکیں۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ہمیں جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت ہو جائے دمشق جامع مسجد کے اندر۔ چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو قاتلان حسین ہیں وہ میرے سپرد کرو۔ اس نے کہا کون ہے قاتلان حسین؟ لوگوں نے کہا ہولی ہے۔ ہولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ سنان بن انس نفی نے کیا ہے۔ سنان بن انس نے کہا ہاں تو بتا۔ کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا، یہ تو شمر نے کہا ہے۔ شمر جوشن کو کہا تو بتا۔ کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا، میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا، قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا، تو وہ ہے قاتل حسین کا۔ اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط میں پوری نہیں کر سکتا، یہ بات پوری نہیں کر سکتا۔ اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے بوتی بولتے ہیں۔ جو امام زین العابدین کھڑے ہوئے، 14 سال عمر ہے اور دمشق کی جامع مسجد ہے، یزید بھی بیٹھا تھا، سب وہاں پر ہجوم تھے اور عوام کا بھی ہجوم تھا۔ جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو سب زار و قطار لینے لگے۔ آپ نے اہل بیت کے جب فضائل لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید اس بات پہ آگے کہیں لوگ میرے گریبان پر نہ پہنچ پڑے۔ اس نے سب کو اشارہ کیا کہ جلدی جلدی اذان پڑھو۔ جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اشہد اللہ الہ کہا تو حضرت امام زین العابدین کے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے، ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی۔ اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا ورڈ آئے، لفظ آئے، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر بھی میرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے، آج بھی ممبر پر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے۔ یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا سب کچھ مر گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا، کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا، اور دمشق کی جامع مسجد کے اندر بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ، مکے میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، قندھار میں بھی زندہ، ہر جگہ حسین زندہ تھا۔ زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کی فکر لے کر کے اٹھیں اور پوری دنیا میں چھا جائیں اور زمانے کو بتا دیں کہ حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ صرف آنسو بہا لینے سے محرم میں کچھ نہیں ہوگا۔ کیا صرف محرم حسین کا ہے؟ نہیں، سارا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورا زمانے حسین کے ہیں۔ یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا